السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يحمهم ذاك رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، ہر قسم کی بڑائی حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ اس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، یہ احساس نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کتنی اور کون کون سی نعمتیں ہم پر ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دنیا میں تمام سمندروں، نالوں، دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، تمام جنگلات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور رب کی نعمتوں کو لکھا جائے جو ہم پر ہیں، تو سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی نعمتیں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار درود و سلام ہو سنبل باغ آمنہ، غزال گنچے ہرا، فاضل مکتب ہرا، امی حرف آشنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا، موضوع جو متعین ہوا ہے وہ ہے حشر کے احوال۔ حشر کے اصل معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونے کے، جمع ہونے کے۔ اصل میں جب قیامت قائم ہوگی اور سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا اور تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن آخری انسان تک سب کے سب زندہ ہوں گے اور حساب و کتاب کے لیے، سزا و جزا کے لیے جہاں اکٹھا ہوں گے وہی میدان حشر کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جب حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں ہم اکٹھا ہوں گے تو اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا مسائل ہوں گے، کیا مشکلات ہوں گے، کیا تکلیفیں ہوں گی، اس وقت کے کیا مناظر ہوں گے۔ اور اس کے بتانے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے حشر کے میدان میں انسان تکلیف میں ہوگا، سزا میں ہوگا، ہم ان گناہوں کو چھوڑیں، توبہ کریں، اور جن خوبیوں اور نیکیوں کی وجہ سے حشر کے میدان میں انسان کے ساتھ اللہ تعالی کا اچھا، اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کی رحمتیں ہوں گی، وہ ہم نیکیاں کریں۔ آئیے
پہلی روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء افراء، لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے قیامت کے دن ایسی زمین پر جو بالکل سپاٹ، چکنی، صاف ستھری ہوگی، کقرصۃ نقیہ، جیسے کوئی گول ٹکیا ہوتا ہے. کوئی گول ٹکیا ہوتا ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں، اوبڑ کھابڑ نہیں. حضرت سہل بن سعد جو حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں لیس فیہا معالم لأحد، اس میں کوئی نشان تک نہیں ہوگا. حشر کی زمین ایسی ہوگی، وہ میدان ایسا ہوگا جہاں حساب و کتاب کے لیے اکٹھا ہونا ہے، اس میں کوئی نشان تک نہیں ہوگا، کہیں رف نہیں ہوگا، بالکل برابر وہ زمین ہوگی. مناظر کیا ہوں گے وہاں پہ، کیا حالات ہوں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت جو میں نے پڑھی صحیح بخاری کتاب الرقاق باب یقبض اللہ الارض یہاں پہ موجود. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں دوسری روایت میں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان کہا کہ یحشرون، لوگ اکٹھا ہوں گے قیامت کے دن حفاتن عراتن غرلا، ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے. کفن میں انسان دفن ہو جاتا ہے، اس کے جسم پورا سڑ جاتا ہے، کفن سڑ جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو بنائے گا، کھڑا کرے گا، تو سب کے سب ننگے ہوں گے غرلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی، کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، تب تو مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے. یعنی جو انسان کی طبیعت ہے، جو خاصہ ہے، اس بنیاد پر انہوں نے کہا جب سارے لوگ ننگے ہی رہیں گے تب تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کو سنیے اور اس دن کی کٹھنائی، اس دن کی مصیبت، اس دن کی سختی کا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ الامر اشد من ایہمہم ذاک، معاملہ اتنا سخت ہوگا، عذاب اتنا سخت ہوگا، پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ایک ننگے. آپ دنیا میں سوچ لیں، انسان کتنی بھی بڑی مصیبت میں ہو، کیسی بھی پریشانی میں ہو، لیکن بہرحال یہ احساس اس سے نہیں کھن جائے گا کہ وہ پہنا ہوا ہے، اگر ہوش و حواس میں ہے کہ ننگا. یہ احساس اس سے خالی نہیں ہو سکتا ہو. لیکن حشر کے میدان میں معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہم سب ننگے ہیں. سختی کا اندازہ لگائیے. یہ بھی روایت سے بخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر یہاں پہ موجود ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اور بھی روایتیں موجود ہیں. حشر کے میدان کا ایک منظر یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ فرقان میں بیان فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے انگلی کو اپنے دانت سے کاٹے گا. جب بہت انسان کو کسی چیز پر افسوس ہوتا ہے، کبھی کسی چیز پر پچھتاوا بہت ہوتا ہے، تو کہتا ہے انگلی کو دانتوں تلے دباتا ہے. حشر کے میدان میں انسان کو احساس ہوگا، انسان کو پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی، افسوس ہوگا، اور اپنی انگلی کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، اور کاٹتے ہوئے کیا کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش رسول کی راہ پر چلا ہوتا. دنیا میں انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر نہیں چلنا چاہتا. ایک تو وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر پیروں، فقیروں، مرشدوں، باباؤں کے راہ پر چل رہے ہیں، حشر کے میدان میں بہت پچھتائیں گے. قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 67 ہے، اللہ کہتا ہے دانتوں سے انگلی کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش رسول کی راہ کو اپنایا ہوتا، رسول کی سنت پر چلا ہوتا، رسول کے طریقے پر چلا ہوتا. آج اپنی زندگی میں ہم لوگ
چھوٹی موٹی سنتوں کو، نبی کے احکامات کو نہیں فالو کرتے ہیں، نہیں اتباع کرتے ہیں. شادی بیاہ ہے، لین دین ہے، پردے کا معاملہ ہے، تمام زندگی کے متعلق ہم نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. حشر کے میدان میں انگلی کاٹتے ہوئے، چباتے ہوئے انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش رسول کی راہ پر چلا ہوتا تو آج حشر کے میدان میں پریشانی نہیں ہوتی. اور کیا کہے گا؟ اگلا ٹکڑا ہے اس آیت کا، یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا اے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی حشر کے میدان میں پچھتاوا جن جن چیزوں پر انسان کو ہوگا ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ کاش فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا، فلاں کی سنگت ہمارے ساتھ نہ ہوتی، کیونکہ یہ دوستیاں بگاڑ دیتی. ایسا نہیں ہے کہ صرف بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ، برے لڑکوں سے بچاؤ. اچھا خاصا بچہ بری صحبت میں پڑ کر کے ٹپوری بن جاتا ہے، نشہ کرنے لگتا ہے. اچھا خاصا انسان نماز پڑھ رہا ہے، برے دوست مل جاتے ہیں، ارے کیا بابا بن رہا ہے ابھی سے، چل 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 ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، یہ کرتے ہو. یہ تمام عمر کے لوگوں کے ساتھ ہے. بری صحبتیں، بری دوستی، یہ جہاں بوڑھوں کو بگاڑتی ہے، نوجوانوں کو بگاڑتی ہے، بچوں کو بگاڑتی ہے، ماؤں کو بگاڑتی ہیں، بیٹیوں کو بگاڑتی ہیں، بہنوں کو بگاڑتی ہیں. اس لیے جہاں ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو، خود کو بری صحبت، بری دوستی، برے لوگوں سے کی دوستی سے بچائیں، وہیں پر اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بری عورتوں کی صحبت سے بچائیں. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے خراب کر دیتی ہیں، شوہروں کے خلاف ورگلا دیتی ہیں، بغاوت کے آثار ان کے دل کے اندر پیدا کر دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال انسان بہت پچھتائے گا حشر کے میدان میں، اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہے گا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج ایسے حالات ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. ایک منظر یہ ہوگا، یہ حشر کے میدان کے مناظر ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر کہتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. اس دن کافر اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی بات نہیں مانی ہے، وہ تمنا کریں گے کاش کی وہ زمین میں برابر کر دیے جاتے، یعنی مٹی ہو جاتے. انسان جب دیکھے گا کہ انسانوں کے اوپر اتنی بڑی مصیبت، اتنا چیلنج بھرا ہوا ہے، اتنی تکلیف ہے، حساب کتاب ہونا ہے، نام اعمال ملنے، اور وہ دیکھے گا جانوروں کے بارے میں ہے کہ اگر کسی جانور نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دلا کر ان کو کہے گا مٹی ہو جا. جب وہ دیکھے گا کہ جانور مٹی ہو گئے ہیں، ان کے لیے سزا نہیں ہے، ان کے لیے جزا نہیں ہے، ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، تو کہے گا اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہمیں بھی جہنم یا جنت کا جو رزلٹ آنے والا حساب و کتاب کی جو سختیاں ہیں وہ نہ دیکھنا پڑتا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر کہا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر کہے گا اے کاش کی میں مٹی ہوتا. لیکن وہاں پچھتاوے سے کچھ ہونے والا نہیں. بہت سارے لوگ کہے کاش مٹی ہوتا، اے کاش انسان نہ بنا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، وہاں پچھتانا نہ پڑے. ایک اور ہم گوشہ میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر، اعمال کے بغیر انسان جو کچھ رفاہی کام کرتا ہے دنیا کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، لیکن باہر بڑے اچھے کام کرتے ہیں. کسی کا علاج کروا رہے ہیں، کسی کا شادی بیاہ کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا گھر بنا رہے ہیں. تو باہر تو ان کے اچھے اعمال بہت ہیں، لیکن ایمان، عقیدہ، بنیادی اعمال جو اللہ نے فرائض کیے ہیں اس پر عمل نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایمان، عقیدہ اور فرائض پر عمل کیے بغیر انسان جو باہر کام کر رہا ہے وہ اس کے کچھ کام آنے والا نہیں.
یہ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جو عقیدہ آپ صحیح رکھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکات دیں، جو اللہ نے لازم کیا ہے، اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ باہر مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں تو آپ کو نیکی ملنے والی، وگرنہ وہ بیکار ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس موضوع کو بہت زیادہ واضح کیا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا فالذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ قرآن کی مثال دیکھیے، دل پر اترنے والی۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اعمال یعنی ان کے جو باہر کے اعمال ہیں، بہت سارے غریبوں کی مدد کیا، بہت سارے لوگوں کی شادیاں کرا دی، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت سارے محتاجوں کے کام آیا، روڈ بنوایا، گھر بنوایا، یہ نیکیاں انسان کیا تمنا کرے گا کہ کاش کی، یہی سوچتا نہ کرنے والا کہ یہ تو ہمارے کام آنے والا ہے، لیکن یہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ریت ہو، چمکتی ہوئی ریت ہو، اور پیاسا آدمی پانی سمجھ کر اس کو پینے جائے۔ قرآن مثال دے رہا ہے، کھڑی دوپہریا میں، عین دوپہر میں، جب اس ندی کے کنارے سوکھی ہوئی ریت جب چمکتی ہے اور دوپہریا خوب تیز ہے، تیز دھوپ میں، تو دور سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی کی لہر اٹھ رہی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ ریت ہے۔ اب وہ ایک پیاسا آدمی یہ سمجھے کہ وہ پانی ہے، ریت کو کیا سمجھے کہ پانی ہے، اب چل کر کے جائے کہ جاؤں وہاں پانی پی لوں، چل کر کے جائے گا تو پیاس اس کی اور بڑھ جائے گی، لیکن جب وہاں پہنچے گا تو پانی تو نہیں، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں آئے گا تو کچھ نہیں پائے گا، پانی نہیں پائے گا۔ ایسے ہی جو آپ باہر اچھے کام کرتے ہیں ایمان اور عقیدے کے بغیر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں حشر کے میدان میں یہ ہمارے کام آ جائے، تو آپ ریت دیکھ کر پانی پینے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ ریت دیکھ کر پانی پینے جا رہے ہیں، آپ پانی سمجھ رہے ہو ریت ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا اس کا۔ اس لیے پہلے فرائض، عقیدہ، تمام چیزوں مکمل کریں۔ اس کو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہم انہیں بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے۔ حباء منصورہ کسے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بند گھر ہو، پرانے زمانے میں جب کھپڑے وغیرہ کے گھر ہوتے تھے، ایک بند گھر ہو، اندھیرا ہو اس کے اندر، اور ایک روشن دان ہو، اس روشن دان سے اس گھر میں روشنی آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا چوڑا روشن دان ہے، روشنی ایسے اس گھر میں اتنی ہی چوڑائی سے رہے گی۔ اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ کچھ ذرات اڑ رہے ہیں، تاریک کمرے میں جو روشنی آ رہی ہے روشن دان سے، آپ کو لگے گا کہ اس میں کچھ ذرات اڑ رہے ہیں، لیکن آپ ایسا پکڑیں گے ہاتھ میں اور دیکھنا چاہیں گے تو کچھ آئے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو جو ایمان اور عقیدے کے بغیر ہے، ہم ایسے بکھرے ذرات بنا دیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایک کام کیا تھا، دنیا میں بھلائی کی تھی، لیکن وہ چاہے کہ آ جائے میرے پاس، میرے نام اعمال میں آ جائے، میرے کام آ جائے، تو کام نہیں آنے والا۔ قرآن کی تمثیل حشر کے میدان کے متعلق سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ترازو میں نیکیاں اور برائیاں جب تولی جائیں گی تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا عقیدہ درست رکھیے، اپنا ایمان درست رکھیے، فرائض مکمل کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مخلوق کے ساتھ اس میں سلوک کریے، تب وہ نیکی آپ کے ساتھ آنے والی ہے، وگرنہ وہ نیکی آپ کے ساتھ کام نہیں آنے والی۔ انسان حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر کالک لگی رہے گی، کالک۔ آپ دنیا کے اندر انسان کے چہرے پر کبھی پہلے جب پنچایتیں ہوتی تھیں، کوئی آدمی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو ایک سزا یہ بھی ہوتی تھی کہ اس کے چہرے پر کالک پوت دیا کرتے تھے۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کے چہرے پر کالک پوتی رہے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، کچھ چہرے کالک لگے ہوں گے، کالے کلوٹے ہوں گے، کالک پوتی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بِعِزَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم،
वअम्मल्लज़ीन सद्दत वजूहुहुम, जिनके चेहरे काले होंगे उनसे कहा जाएगा कि तुम ईमान के बाद तुमने कुफ्र किया, फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तो तुम उस अजाब का मजा चख लो जो तुम कुफ्र करते थे। तो कुछ लोगों के चेहरे हश्र के मैदान में काले कलुटे होंगे। अल्लाह ताला ने इसको 30वें पारे में इस तरह बयान किया है, वजूह यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा वजूह यौमइदिन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। उस दिन कितने चेहरे ऐसे रहेंगे जो हसास बसास होंगे, चमक रहे होंगे। कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि तरहक़ुहुम क़तरा, उन पर गर्दो गुबार होगा, उन पर कालक पोती रहेगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा, यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। तो काले कलुटे। आज कुछ लोग क्या करते हैं, खवातीन भी और मर्द भी, दुनिया में चेहरे को चमकाने के लिए खिलाफे शरा चले जाते हैं। शरीयत में जो मना किया है, औरतों को बाल नहीं नोचना है, ये नहीं करना है, भवन के बाल नहीं बनानी है, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, शरीयत के खिलाफ चली जाती है। मर्द भी शरीयत के खिलाफ चले जाते हैं कि थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए। क़यामत के दिन स्मार्ट बनने और चेहरा रोशन करने की फिक्र कीजिए। क़यामत के दिन आपका चेहरा रोशन रहे इसकी फिक्र कीजिए। अगर आप रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं तो वजूह यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा वजूह यौमइदिन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा, उस दिन गर्दो गुबार लगा होगा, उस दिन काला कलूटा चेहरा होगा। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। हश्र के मैदान का एक मंजर ये होगा, दुनिया में इंसान जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, ये ऐशो आराम तो छोड़ो, इंसान वहां ये भी भूल जाएगा कि वो दुनिया में कितने दिन रह करके आया। कभी कभी इंसान अपनी पुरतायुश और ऐशो आराम की जिंदगी को परेशानी में भी याद रखे, सोचने लगे बहुत गुर्बत में आ गया, सोचने लगे आंख बंद करके कि कभी ऐसा था तो ऐसे गाड़ी से चलता था, ऐसे खाने पीने के इंतजाम था, थोड़ी देर के लिए उसका दिल खुश होता है, तो ये मेमोरी भी वहां पे खत्म हो जाएगी। दुनिया में इंसान ऐशो आराम तो छोड़ो, दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ो, इंसान आखिरत में ये भी भूल जाएगा कि दुनिया में हम कितने दिन रह करके आए। आपस में एक दूसरे से बहस करेंगे, हश्र के मैदान में पूछेंगे कि दुनिया में कितने दिन रह करके आए। यौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला सअतम मिनन नहार यतआरफूना बैनहुम, सूरह यूनुस की आयत। यौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू, जब हश्र के मैदान में इकट्ठा होंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बहुत कम, इल्ला सअतम मिनन नहार, दिन का थोड़ा सा वक्त दुनिया में रह करके आए। यतआरफूना बैनहुम, आपस में एक दूसरे से पूछेंगे, कहेंगे कितने देर रह के आए, दुनिया की जिंदगी कितनी थी। 60 साल 50 साल जिंदगी गुजारने वाला ये कहेगा 7 मिनट नहर, एक दिन का ये घंटा, कुछ घंटा तो जिंदगी थी दुनिया की, थोड़ी देर तो जिंदगी थी दुनिया की। दुनिया की हकीकत यही है, आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है। इंसान वहां कहेगा थोड़ी देर तो थी वहां की जिंदगी। दूसरी आयत के अंदर तीसरी पारे में अल्लाह कहता है, कान नौमियों में यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन व दुहा, उस दिन इंसानों को ख्याल होगा कि दुनिया में ठहर कर नहीं आए हैं, इल्ला अशियतन व दुहा, मगर इतना ही देर, अशिया व दुहा, शाम का खाने का वक्त या चाश का वक्त, नाश्ता करने का वक्त, इतना ही देर इंसान है। खाना खाने में कितना देर जाता है, 10 मिनट 15 मिनट। इंसान को ख्याल होगा कि इतनी ही देर मेरी जिंदगी थी, उससे ज्यादा उसे याद ही नहीं रहेगा। या नाश्ता करने में जितना वक्त लगता है, इतनी ही देर दुनिया के अंदर में ठहर करके आऊं। सूरह रूम आयत नंबर 55 की आयत है, अल्लाह ताला कहता है, यौम तक़ूमुस साअतु युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू गैरा सा, क़यामत कायम होगी, युक़सिमुल मुजरिमूना, मुजरिम कसम खाएंगे, मा लबिसू गैरा साहा, कि हम दुनिया में नहीं ठहरे थे मगर थोड़ी देर, कसम खाएंगे हश्र के मैदान में, कसम खा के कहेंगे दुनिया में, कसम अल्लाह की थोड़ी देर तो दुनिया में थे, आधा घंटा 1 घंटा कुछ मिनट तो दुनिया में थे। इसलिए ये दुनिया की फरेबकारियां जो इंसान को आखिरत भुला देती है, हश्र का मैदान भुला देती है, ये जाओ हसम, आल औलाद, दुकान मकान, ये तिजारत, ये शैतान के जाल में पड़ करके हम आखिरत को भूल जाते हैं। याद रखिए वहां दुनिया क्या, दुनिया में आप कितने दिन तक थे ये भी नहीं इंसान को याद रखिए मेरे भाई। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर सजा कुछ लोगों को अंधा कर देगा हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान जहां सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
कि वहां पर इंसान पसीनों में रहेंगे, कोई घुटने तक है, कोई कमर तक है, कोई सीने तक है, कोई डूबा हुआ है, सूरज सर के ऊपर, इंसान का दिमाग खोल रहा होगा। ऐसे आलम में जहां परेशानियां रहेंगी, कुछ लोगों को अल्लाह ताला अंधा कर देगा, और अंधा होने की वजह से परेशानियों में इजाफा होगा। यह अंधा होना बतौर सजा होगा वहां पर। सूरह ताहा आयत नंबर 24-25 अल्लाह ताला कहता है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, अल्लाह का जिक्र, तिलावत कलाम पाक, इबादत, जिक्र अस्कार, तस्बीहात, तमाम चीजों को शामिल है। अल्लाह ताला कहता है जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, पहली सजा उसकी दुनिया में यह है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। और दूसरी सजा आखिरत में, हश्र के मैदान में, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हम उसे अंधा कर देंगे। क़ाला या रब्बी लिमा हशरतनी आमा व कुन्तु बसीरा, इंसान शिकायत करेगा, आए मेरे रब, ये मैं अंधा कैसे हो गया? वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में मुझे दिखाई देता था, दुनिया में मैं देखता था, दुनिया में मेरी आंखों से दिखाई देता था। ये मरने के बाद दोबारा सब लोग उठे हैं हश्र के मैदान में, हिसाब व किताब के लिए मैं अंधा क्यों हो गया? अल्लाह से पूछेगा क्यों मुझे अंधा कर दिया? लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह ताला कहेगा, काला कज़ालिका आततका आयातुना फनसैतहा व कज़ालिका यौम तुनसा। अल्लाह कहेगा कि मेरी आयतें तुम्हारे पास आई थी दुनिया में, तुम उससे अंधे हो गए। मेरी बातें, मेरे अहकामात, कुरान की आयतें, नबी के फरमान, अल्लाह के अहकाम आए थे, लेकिन तुम दुनिया में उससे अंधे हो गए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था करना क्या है, सुनना क्या है, रहना कैसे, अमल कैसे करना है, तुम उसे जैसे अंधे हो गए थे उससे। तो आज मैं तुम्हें अंधा कर दिया हूं, आज मैं तुमको बुला दिया हूं। सूरह बनु इसराइल, सूरह इसरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने इस मौजू को बयान किया है 2 आयतों में। एक आयत मन काना फी यादी आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जो इस दुनिया के अंदर अंधा है वो आखिरत के अंदर भी अंधा होगा और बहुत भटका हुआ होगा। दुनिया में अंधा होने का मतलब यह है कि अल्लाह के अहकामात से अंधा है, नबी के फरमान से अंधा है, वह हश्र के मैदान में अंधा होगा। और इसी सूरह इसरा में आगे जाकर के अल्लाह ताला ने कहा, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा, हम हश्र के मैदान में इनको चेहरे के बल घसीटेंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ताला हश्र के मैदान में चेहरे के बल घसीटेंगे, ऐसे नहीं, चेहरे के बल घसीटेंगे तो वो अंधे भी होंगे, गूंगे भी होंगे, बहरे भी होंगे। अरे जो अल्लाह ताला उनको अंधा, गूंगा और बहरा बना देगा, ये बतौर सजा होगा। इंसान हश्र के मैदान में अंधा होगा तो ये भी बतौर सजा है कि उसे दिखाई नहीं देगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। बहरा रहेगा तो कुछ सुन नहीं पाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या होने वाला है, आगे क्या मामला पेश आ रहा है। गूंगा होगा तो अपनी तकलीफ किसी से बता भी नहीं सकता। चेहरे के बल अंधा, गूंगा, बहरा बना करके अल्लाह घसीटेगा। सही बुखारी किताबुल रिकाक के अंदर हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफा युहशरुल काफिरु अला वजही यौमल क़ियामा, काफिर क़यामत के दिन चेहरे के बल कैसे चलाया जाएगा, चेहरे के बल कैसे उसको चलने पर मजबूर किया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलैहिस्सल्लज़ी अमशाहु अला रिजलैन फी दुनिया कादिरुन अला यमशु अला वजही यौमल क़ियामा, कि वो अल्लाह जो इंसान को पैर पर चलने की ताकत दुनिया के अंदर देता है, पैरों पर चलाता है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि बतौर सजा हश्र के मैदान में चेहरे के बल चलने पर मजबूर कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी रसूल को जवाब दिया, क़ाला भला व इज़्ज़ति रब्बिना, साहबी रसूल ने कहा क्यों नहीं, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो अल्लाह जो पैरों पर खड़े होने की ताकत देता है, जो पैरों पर चलने की ताकत देता है, अगर हम उसकी नाफरमानी करेंगे तो हश्र के मैदान में चेहरे के बल चलने पर मजबूर कर देगा। तो हश्र के मैदान के मनाजिर में से एक मंजर ये भी होगा कि कुछ लोग चेहरे के बल चल रहे होंगे, वो सर्कस नहीं दिखा रहे होंगे,
وہ کرتب نہیں دکھا رہے ہوں گے، وہ سزا ہوگی، بطور سزا اللہ تعالیٰ انہیں چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے چلائے گا، ان کو چلنے پر مجبور کرے گا۔ اور دیکھیے مناظر، صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تحلم بحلم لم یرا، جو آدمی کوئی ایسا خواب بیان کرتا ہے جو خواب اس نے دیکھا ہی نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مسخرے ٹائپ لوگ سپنا خواب نہیں دیکھے ہیں، لیکن صبح اٹھ کر مستی کرنے کے لیے کہتے ہیں میں نے آج ایسا دیکھا ہے، میں نے ویسا دیکھا ہے، میں نے ایسا سپنا دیکھا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے۔ یا تو مسخرہ انسان ہو، یا تو پھر پیری مریدی والا حساب ہو، اپنے مریدوں کو آدمی کو جو ہے اپنے کرامات دکھانے ہو تو بھی کہتا ہے میں نے آج ایسا دیکھا ہے، میں نے آج ایسا دیکھا ہے، میں نے آج ایسا دیکھا ہے۔ بہرحال اگر انسان نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، اگر انسان نے کوئی سپنا نہیں دیکھا ہے اور بیان کر رہا اٹھ کر کے کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، من تحلم بحلم لم یرا، تو کیا ہوگا؟ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، حشر کے میدان میں اسے مجبور کیا جائے گا کہ جو کے دو دانوں میں گاٹھ لگائے، جو جس کا ستو بنتا ہے، دو جو دیا جائے گا، دانا دو جو کا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں گاٹھ لگاؤ، اور جب تک گاٹھ نہیں لگائے گا تب تک اسے سزا دی جائے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا وَلَن يَفْعَلَ، وَلَن يَفْعَلَ، وہ گاٹھ نہیں لگا سکتا ہے۔ کہتے ہیں دھول کی رسی بٹ رہا ہے، تو یہ دھول کی رسی دنیا میں انسان بٹتا ہے تو وہاں بٹائے گا اللہ تعالیٰ، نہیں بٹ پائے گا انسان۔ تو حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کو جو دے دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ گاٹھ لگا، اور فرشتے دھلائی چالو رکھیں گے، گاٹھ لگا، اور کبھی نہیں لگا پائے گا، دھلائی چالو رہے گی۔ ایک منظر ہے۔ اس حدیث کے 3 ٹکڑے۔ آگے کہا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور جو کسی کی، بہت اہم چیز ہے یہ، کسی قوم کی بات کو چپکے سے سننا چاہے۔ پہلے جب چھپر کی دیواریں، مٹی کی دیواریں رہتی تھی تو کوئی اپنے گھر میں بات کر رہا ہے تو ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کنارے، دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے۔ کسی کی بھی بات کو، عورتوں میں صفتیں زیادہ پائی جاتی ہیں کہ بھلا کا کیا معاملہ چل رہا ہے، اس کو چپکے سے جانا جائے، بڑا مزہ آتا ہے نا، اسے چپکے سے سنا جائے۔ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور جس کی بات کو سننا چاہتا ہے، جس کے میٹر کو جاننا چاہتا ہے، اسے پتا چلے گا کہ ہمارے معاملے کو یہ قرید رہا ہے، جاننا چاہتا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، تو اسے برا لگے گا، اور چپکے سے جاننا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہوگا حشر کے میدان میں؟ صُبَّ فِي أُذْنَيْهِ الْعَانِقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں تانبا پگھلا کر کان میں ڈالا جائے گا، تانبا پگھلا کر جہنم کی آگ میں تانبا پگھلا کر کان میں ڈالا جائے گا۔ چلاؤ جتنا چلانا ہے، شور مچاؤ۔ دوسرے کے معاملے میں بڑا مزہ آتا تھا، دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے، ارے اس کے بچے کے لیے رشتہ آیا تھا کیا ہوا، اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا کیا ہوا، اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ کسی کے معاملے میں گھسنا، حال آپ جانتے ہیں کہ اس کو برا لگے گا، چپکے سے اس کی بات کو سننا، یہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تانبا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بتانے والی بات نہیں کہ خود بتا دے گا نا آپ کو، کیوں اس کے اندر گھس رہے ہیں، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون آیا تھا، کہاں گیا تھا۔ ایک تو یہ ہوا چپکے سے سننا۔ آج کے ماڈرن زمانے میں اس کی اور راہیں ہیں، میں بتا دوں آپ کو، اس کی اور شکلیں ہے۔ ایک انسان بات کرتا ہے کسی سے فون پر، اور بات کرتے کرتے کہتا اچھا ٹھیک ہے تم چالو رکھنا، کچھ بولنا نہیں، میں اس کو لائن پہ لیتا ہوں، ابھی دیکھنا ہوں کیا بولنا ہے۔ ایک آدمی سے کہتا ہے کہ بات فون چالو رکھنا، ابھی دیکھو کیا بولتا ہے، سننا، تم کچھ بولنا نہیں۔ گویا اس کی بات کو اسے چپکے سے سنا رہا ہے، وہ چپکے سے سننا چاہتا ہے اس کی بات، یہ ہے اس کے اندر داخل۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو چپکے سے سننا چاہتے ہو۔ اور ایسے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو ریکارڈنگ کر لیتا ہے، موبائل میں ریکارڈنگ کر لیتا ہے، اس کے بعد میں بھیجتا ہے دیکھو کیا کہہ رہا تھا۔
یہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی بات کو جاننا ہے اور جنوانا ہے، اسے سننا ہے اور سنانا ہے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ حشر کے میدان میں ایسی مردوں ایسی عورتوں کے کان میں تابا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے ومن صور صورتا عذب وکلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، اور جو لوگ تصویریں بناتے ہیں انہیں مجبور کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو، اور جان وہ نہیں ڈال پائیں گے، جب تک جان نہیں ڈالیں گے تب تک انہیں مارا جائے گا۔ تصویروں سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا میں آپ کی کنفیوژن دور کر دوں۔ دیکھیے کچھ علماء نے تصویروں کے بارے میں، جو تصویریں بنائی جاتی ہیں، جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، جو اسٹیچو بنائے جاتے ہیں، جیسے آپ مورتی بنائے یا چونا گچھ کا بنائے، جو تصویریں اسٹیچو بنائی جاتی ہیں، مجسمے بنائے جاتے ہیں، وہ بالاتفاق اس کے اندر داخل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ اس کے اندر داخل ہے اور اسے کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو۔ دوسری چیزیں یہ جو عکسی ہے، عکسی تصویریں ہیں جسے موبائل میں کھینچ لیا گیا، عکسی تصویروں کے بارے میں کچھ لوگوں نے اسے علماء نے مطلق جائز کہا ہے، کہا یہ ہم جو ہے یہ تصویر نہیں بناتے بلکہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی اس کا یہ عکس ہے، اس کا یہ سایہ ہے، اس کی تصویر، اس بنیاد پر کہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو شرطوں کے ساتھ جائز کہا ہے، یعنی اگر آپ کی آئیڈینٹی ہے، پہچان کی ضرورت ہے، پاسپورٹ ہے، ضروریات ہے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے۔ بہرحال یہ بھی جو ہے عکسی جو تصویریں ہیں جس کے جواز کا بھی پہلو ہے، اسے بھی اسراف اور مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ اس کے اندر انسان کی طاقت، پیسے، وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ بالاتفاق مجسمہ جو ہے اس کے اندر داخل ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجبور کرے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح پہناؤ۔ حشر کے میدان کا ایک منظر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ پاگلوں کی طرح سے گھومیں گے وہاں پہ، آپ کو ہنسی لگے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277، 78 اور 79 اس طرح سے ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ حشر کے میدان میں ایسے ہی اٹھیں گے، جب سارے لوگ اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے جیسے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان کسی کو خبطی کر دیا ہو، کہتے ہیں شیطان سوار ہو گیا ہے، کوئی انسان بہت اول جلول بکے تو کہتے شیطان سوار ہو گیا ہے، تو ایسے ہی جیسے شیطان سوار ہو، آدمی بے قابو ہو، ایسے ہی سود کے لینے والے، دینے والے، دلانے والے، اس میں شامل رہنے والے تمام لوگ خبط الحواس ہو کر کے حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑا گناہ ہے سود، یہ پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں کیسے کیسے آتے، کئی کی شکلیں بنا کے آتے، ٹائی ہوئی لگا کر کے، بڑھیا سے جوتے موجے میں، اور بیگ ویگ ٹانگ کر کے آپ کے پاس آئیں گے اور ایسی ترکیں بتائیں گے، ایسا سر ایسا کر لیجئے، ایسا کر لیجئے، ایسا ڈال دیجئے، ایسا ملنے والا، ویسا ملنے والا، لگے گا کہ ان سے زیادہ کوئی جو ہے ایٹیٹیوڈ والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ پاگلوں کی طرح سے حشر کے میدان کے اندر اکٹھا ہو۔ اس لیے کہا میرے بھائیو، بہت تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن مجھے حشر کے میدان کی بات بتانی، اسے بڑا عظیم گناہ ہے۔ قرآن کریم کے آگے اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی سود لیتا ہے، دیتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے ہتھیار اٹھا کے جنگ کا اعلان کرے، اس کی جیت نہیں ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی بربادی، ہلاکت ہے، آخرت کے اندر بھی بربادی اور ہلاکت ہے۔ حشر کے میدان کا ایک منظر یہ ہوگا کہ ایک انسان کے گلے کے اندر توق ڈالا رہے گا، توق یعنی بوجھ، اس کے گلے کے اندر ہار ایک بڑا ڈالا رہے گا بوجھ کا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کتاب المظالم کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اقتطع شبرا من الارض طوقه اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین بےمانی کر لیتا ہے، ایک بتا، اب ایک بتا ہی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ایسا نہیں کہ اس سے کم بےمانی کر سکتے ہیں، 1 انچ ہی ہو، کسی کی زمین اگر کوئی بےمانی کر لیتا ہے توقع اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین۔ آج معاملات دیکھو، کچھ نہیں تو انسان میڑ ہی چھانٹنے لگتا ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر پترا جو دو لوگوں کے بیچ میں پارٹیشن کے طور پر لگا رہتا ہے،
کچھ نہیں کر پاتا تو اس کو ادھر سے ٹھوک دیتا کہ ادھر پھیل جائے اور میری طرف سے تھوڑی جگہ بن جائے کہ کسی کی زمین ہڑپ کرنا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالی یہ زمین، یہ پوری دنیا زمین جتنی وزنی ہے اسی کی جیسے 7 گنا اور پکڑ لو اتنے وزن کے برابر اللہ تعالیٰ توق بنائے گا، ہار بنائے گا، اس کے انسان کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، چلائے گا، چٹکیں گی اس کی ہڈیاں، اور حشر کے میدان میں لے کر کے گھومتا رہے گا۔ اس کی سزا ہوگی جو دنیا کے اندر کسی کی زمین کو ہڑپتا تھا، بےایمانی کرتا تھا۔ ایک منظر یہ بھی ہوگا، کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ گرم کر کے داغا جائے گا۔ آپ نے سنے ہوں گے زکوٰۃ کے نہ دینے والے، سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے دیا، حلال طریقے سے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے دنیا میں بھی خوش رہیے اور اپنی آخرت بھی بنائیے۔ مال سے تو انسان کو جنت ملتی، من یشتری بیرروم فلہ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کہہ رہے تھے کہ یہ کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو کون دے گا؟ اس کے لیے جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں سودا کر لیا۔ تو مال حلال طریقے سے کمائیے، خوب کمائیے، دنیا میں خوش رہیے اور آخرت بھی بنائیے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں سے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ خرچ فرض زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقہ و خیرات بھی ہے، عام مسلمانوں کے مسائل بھی ہے، جو انسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا ہے، وہ تمام اخراجات ہیں جو انسان کو خرچ کرنا چاہیے، خرچ نہیں کرتا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار، یوم، یہ حشر کا میدان ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے روپے اور پیسے کو گرم کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ بہت خطرناک، اس سے دل جلتا ہے، انسان کا دل جلتا ہے، دل تک پہنچتی وہ آگ پہلے انسان کی۔ کہتے نہیں بہت دل جلا ہے، تو دل اگر انسان کا آگ پہنچ جائے تو انسان بچتا نہیں ہے، لیکن وہاں تو خالی سزا کا مزہ لینا ہے وہاں پہ۔ تو جہنم کی آگ میں اس پیسے کو، روپے کو گرم کیا جائے گا۔ بعض روایت میں کہ صفحت لهم صفائے، یعنی اس مال کی تختیاں بنا دی جائیں گی، بینک بیلنس جو بھی ہے اس کی تختیاں بنا دی جائیں گی، اور جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، چہرے کو داغا جائے گا، بغل کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور داغنے والے فرشتے کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہی وہ تمہارا پیسہ ہے، یہی وہ بینک بیلنس ہے، یہی روپیہ پیسہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے، آج اس کا مزہ تم لے لو۔ وہاں بتائیں گے کہ فلاں بینک کا ہے، یہ فلاں بینک کا ہے، یہ فلاں بینک کا لے، جب داغیں گے فرشتے بتائیں گے یہ فلاں بینک کا لے، یہ فلاں پراپرٹی کا لے، یہ فلاں گوڈاؤن کا لے، یہ فلاں بگہے کا لے، یہ فلاں بغیچے کا لے، یہ فلاں تھپی کا لے۔ اس میں سے جو اللہ نے فرض کیا اس کو ادا کرو اپنے مال میں سے، وگرنہ اسے جہنم کی آگ میں گرم کر کے حشر کے میدان میں داغے جاؤ گے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مثل له مالہ یوم القیامۃ سجان اقرا له زبیبتان، اس کے مال کو قیامت کے دن ایک اژدہا بنا دیا جائے گا، اس کے 2 نقطے رہیں گے، یہ مال، یہ پیسہ آپ کا اژدہا بن جائے گا قیامت کے دن، اور اژدہا بننے کے بعد وہ آئے گا اپنے مالک کے گلے میں لپٹ جائے گا، فیاخذ بلحظمتیہ، یعنی بصدقی، انسان کے منہ کو پکڑ کر چبانا، وہ سانپ منہ کو کاٹنا، نوچنا چالو کرے گا منہ سے، اور کہے گا کاٹتے ہوئے انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ کہے گا یہ سانپ جو میں ہوں، میں تیرا پیسہ روپیہ ہوں جس میں سے تم نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، میں تیرے سونے کے بڑے بڑے ہار ہیں، ہم تیرے سونے کے بڑے بڑے نیکلس ہیں، انگوٹھیاں ہیں، زیورات ہیں جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالے تھے تم نے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی،
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم. وہ لوگ یہ نہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں فضل سے نوازا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، بل وہ شر لهم، بلکہ وہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے گھما دیا، اعلان ہو رہا مسجد کے اندر یار بنانا ہے، پتہ رکھنا، فلانے آؤ، فلانے ہاں ٹھیک ہے آتا ہوں، ملتا ہوں، جاتا ہوں، کرتا ہوں، کرواتا ہوں، دیکھتا ہوں، بات وہ سوچتے ہیں خوب گھماتا ہوں، خوب گھماتا ہوں، میں نے تنخواہ دیا. وہ سوچتے ہیں میں نے اچھا کیا، بل وہ شر لهم، یہ اپنے لیے برا کر رہے ہیں. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جو بخیلی کر رہے ہیں یہی پیسہ گلے کا توق بن جائے گا، سانپ بن کر کے آ کر کے گلے کے اندر لپٹ جائے گا. صحیح مسلم کتاب الایمان باب غلظ تغلیظ اعمال الاسماء. کئی روایتیں یہاں پہ ہیں. حشر کے میدان کے مناظر یہ ہوں گے، اللہ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. بہت سارے گنہگار ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا، بات کرے گا، ڈانٹے گا، لیکن تین قسم کے گنہگار ایسے ہیں کہ اللہ کی غضبناکی ان کے اوپر ایسے ہوگی اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا نہیں اللہ تعالیٰ. اتنا اللہ کے غضبناکی ایسے ہوگا. تین قسم کے لوگ حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون لوگ ہیں؟ المنان، پہلا احسان جتلانے والا. کبھی ٹھیک ہے آپ کسی کے کام آ گئے، کسی غریب کی مدد کر دیے، کسی کا کچھ کر دیے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ آپ احسان کرنے کے قابل ہوئے، یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے. جب انسان سوچتا ہے کہ اب کچھ کبھی مدد کر دیا تھا، وہ دن بھر ہمارا پیر دبائے، ہرواہی کرے ہمارا، آ کر کے ہمارے یہاں دربار لگائے، یہی سوچتا ہے انسان اور کہہ بھی دیتا ہے دیکھو بیمار تھا تو میں نے ایسا ایسا کر دیا تھا، آج دیکھو، یہ کہہ دیتا ہے، احسان جتلا دیتا ہے. اگر کوئی احسان جتلا دیتا ہے بھول جاؤ احسان کر کے، اس کا اجر اور جزا، اس کا بدلہ اللہ سے طلب کرو آخرت میں. اگر آپ نے احسان کر کے احسان جتلا دیا، کہہ دیا کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، احسان جتلا دیا، تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں غصے سے آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، آپ کے لیے سخت عذاب. والمسبل یزارہ، اور دوسرا آدمی اپنے لنگی، پینٹ، پیجامہ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا. عورتوں کا ٹخنے سے نیچے رہے گا، مردوں کے لیے مرد کا ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. کچھ لوگ اتنا بڑا پہنتے ہیں کہ اس میں ایک نیکر بن جائے گا. تو مسبل یزارہ، اپنی یزار کو نیچے لٹکانے والا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اس آدمی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. المنان والمسبل یزارہ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور اپنے سامان کو جھوٹ قسم کھا کر بیچنے والا. کچھ لوگ بیچتے ہیں، کہتے ہیں قسم سے یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، جو اس کے اندر خوبیاں ہیں وہی آپ بتا دیجئے. آپ جھوٹی قسم کھا کر کے انسان بیچ رہا ہے، جانتا ہے کہ اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ اس کو چاہے آپ توڑ دیں، چاہے پانی میں ڈبو کر کے رکھیں، چاہے ایسا کرے، یہ تو ایسا کام آئے گا، ایسا کام آئے گا. زمین بیچنے والے، پلاٹنگ کرنے والے کہتے ہیں یہاں ایسا روڈ نکلے گا، یہاں کالج بنے گا، یہاں ہاسپٹل بنے گا، جہاز اترے گی. بعد میں آدمی اس گلے میں نہیں گھس پاتا ہے. تو کسی بھی سامان کی وہ خوبیاں بتانا جو ہے ہی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. اسی کے بعد ایک روایت اور ہے کہ تین قسم کے لوگ اور ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ غضبناکی کی وجہ سے دیکھے گا نہیں. وہ کون ہوں گے؟ ملک کذاب، شیخ زان، ملک کذاب وعائل مستکبر. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت. شیخ زان، بوڑھا بدکار. زنا، بدکاری یہ گناہ ہے، دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں سزا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر بوڑھا بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا اور زیادہ ہے. اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن. ملک کذاب، اور جھوٹا، ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ ہے. جھوٹ کوئی بھی بولے سزا اس کی متعین ہے، گلفڑا پھاڑا جائے گا. لیکن اگر بادشاہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا غصہ اور اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ بادشاہ کے جھوٹ بولنے سے پوری رعایا پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے.
اور عائل مستكبر، گھمنڈی فقیر. گھمنڈ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کوئی بھی کرے تو بڑی سزا اس کی ہے. لیکن فقیر آدمی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی سبب بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے گھمنڈ کرے ہو، اس کے باوجود گھمنڈ کرتا تو اللہ کا غصہ اس کے اوپر اور زیادہ ہوگا. اللہ اس کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، حشر کے میدان میں اس سے بات نہیں کرے گا، اور اس کے لیے بہت سخت سزا. صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، اس کے اندر 3 اور لوگوں کا ذکر ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں اور وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے: العاقل والدیہ والدیوس والرجلہ. العاقل والدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب اس کے اوپر بہت سخت ہوگا، اللہ غصے سے اس کی طرف دیکھے گا نہیں. والدیوس، دوسرا دیوس. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، اس کے ماتحت رہنے والی عورتیں، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو، چاہے اس کی بہنیں ہو، جو اس کے گھر میں اس کے کنٹرول میں ہے، جو اس کے تابع میں ہے، جو اس کے ساتھ میں وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، فحاشی کا ارتکاب کر رہی ہے، نہیں کچھ بول رہا ہے، وہ دیوس ہے. اللہ رب العالمین کا غصہ اس کے اوپر بہت سخت ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا نہیں. وہ دیوس. والرجلہ، رجلن سے رجلہ بنا ہے، رجلن کے معنی آدمی، رجلہ کہتے ہیں مردانی عورت، یعنی ایسی عورت جو مردوں جیسی چال ڈھال اختیار کرے، مردوں جیسی رہن سہن اختیار کرے، مردوں کی طرح سے کپڑا پہنے، مردوں کی طرح سے تمام چیزیں کرے، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کا غصہ اس کے اوپر بہت سخت ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کا تزکیہ نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اس کی طرف غصے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اس کے لیے دردناک عذاب. صحیح بخاری کتاب التوحید کی ایک روایت ہے، 3 اور لوگوں کا ذکر ہے، بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین جن کی طرف دیکھے گا نہیں، جن پر اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہوگا، ان میں سے رجل حلف علی صلات لقد اوتی بها اکثر مما اوتی وهو کاذب. ایک آدمی جو اپنے سامان کے اوپر قسم کھائے کہ اس کی اتنی قیمت مل رہی تھی، حالانکہ اتنی قیمت نہیں مل رہی. بیچنے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ٹیکنیک، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس کی قیمت میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی مجھے 5,000 سے زیادہ نہیں دے رہا تھا، اور کوئی خریدنے آئے تو میں بولوں یار ارے 10,000 دے رہا تھا، میں نے دیا ہی نہیں. لقد اوتی بها اکثر مما اوتی. انسان کہے کہ اس کی اتنی قیمت مل رہی تھی، حالانکہ اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. تو ایسے آدمی کی طرف اللہ رب العالمین دیکھا کہ نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دوسرا رجل حلف علی یمین کاذبۃ لیختفی بها مع الامرئ مسلم بعد العصر. اور وہ آدمی جو کوئی جھوٹی قسم کھائے، ایسی جھوٹی قسم جو کسی ایک آدمی کو پورا ڈبو دے، پورے مال کو اس کو ڈبو دے. بسا اوقات میٹر پھنستا ہے کسی کے اندر، اور ایک آدمی جا کر کے جھوٹی قسم کھا لیتا کسی کی طرف، اس کی ایک قسم کی وجہ سے دوسرا آدمی اپنی پورے مال سے کنگال ہو جاتا، اسے کچھ نہیں ملتا ہے. اس کی جھوٹی کورٹ میں گواہی دے دے اور ایک آدمی کو کچھ نہ ملے، جھوٹی گواہی جا کر کے دے دیا، سماج میں پنچایت میں گواہی دے دے کہ ہاں میں نے ایسا دیکھا، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک آدمی کا سب کچھ چلا جائے. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کا تزکیہ نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ. وہ آدمی جو زائد پانی سے منع کرے، ایسے پانی سے جو اس کا ہے نہیں. ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں گڑھوں کا، تالابوں کا پانی ہوتا ہے، بارش میں جمع ہوتا ہے، جو سینچائی کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ لوگ رہتے ہیں ڈان ٹائپ، تو نہیں مشین نہیں لگانا ہے تم کو، ایسا لگتا ہے کہ انہی کا ٹھیکا ہو، خاص طور جن کا وہاں پاس میں کھیتیاں ہیں، تم کو نہیں لگانا ہے، تم کو نہیں لینا، حالانکہ ان کا نہیں ہے، وہ ان کا اس میں کچھ نہیں لگا ہے، نہ وہ ان کے زمین میں ہے، نہ ان کی جگہ میں ہے، وہ بنجر زمین میں گڑھے گڈھے ہیں، اس میں پانی ہے، دوسرے لوگوں کو سینچائی نہیں کرنے دیتے، دوسرے کو نہیں آنے دیتے، یا اور کوئی پانی کہیں پر ہے جانوروں کو پینے کے لیے انسان منع کرے جو اس کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک. آج میں اپنے فضل اور رحمت کو تجھ سے روک دوں گا جیسا کہ تم نے اس پانی سے روک دیا تھا جس میں تیرا کچھ نہیں لگا تھا. ما لم تعمل یداک، تیرا کچھ نہیں لگا تھا، اس میں اس پانی سے تم لوگوں کو روک رہا تھا. تو یہ حشر کے میدان کے چند مناظر ہیں. اچھا، وہاں پہ کچھ
مناظر اچھے بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کے حالات اچھے بھی ہوں گے. ایک دو روایتیں اس پر سنا کر کے آگے بڑھتا ہوں میں. ایک مشہور روایت صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب الحدود، کئی جگہوں پر صحیح بخاری میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا. حشر کے میدان میں لوگ پسینوں میں ڈوبے رہیں گے، طرح طرح کے عذاب ان کے ساتھ ہو رہے ہوں گے جو آپ نے سنے. ایسے عالم میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ایئر کنڈیشن میں رہیں گے، آرام سے وہاں رہیں گے، بڑے آرام سے. کون کون ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ وہ خوبیاں ہم اپنے اندر لائیں تاکہ حشر کے میدان میں اس تکلیف اور شدت کے عالم میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہم کو مل پائے. ایک الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں تو ہم کہیں بھی کچھ بھی بولیں. آپ اپنے دائرے میں انصاف کریں، جہاں بھی آپ انصاف کریں. کہیں پنچایت میں بلایا جا رہا ہے، حق بولنا. آپ کو بھائی کے خلاف جائے، دوست کے خلاف جائے، وہ جگر پیدا کرے، بیٹے کے خلاف جائے، لیکن آپ کو حق بولنا ہے. اپنے گھر میں، گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپ کو حق بولنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے. اگر آپ کو حشر کے میدان میں ایئر کنڈیشن میں رہنا ہے، اللہ کی رحمت میں رہنا ہے، اس کے فضل میں رہنا ہے، اس کے عرش کے سائے کے نیچے رہنا ہے، تو آپ انصاف کریں. ایک روایت کے اندر ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ انصاف کرنے والے کوئی بھی ہو، انصاف کرنے والے یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس قیامت کے دن یہ نور کے منبروں پر ہوں گے. یعنی حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے جو سایہ ہوگا وہاں ان کے لیے اسٹیج لگے رہیں گے، صوفہ لگا رہے گا نور کا جگمگاتا ہوا، اس پر باوقار بیٹھے رہیں گے. حشر کے میدان میں جہاں انبیاء نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائیوں، لوگ پریشان ہوں گے. انصاف کریں. کون لوگ؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما یلون، جو لوگ اپنے فیصلوں میں اور جس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں اس کے اندر انصاف کرتے ہیں. انصاف کیجیے. تو پہلا آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا، انصاف کرنے والا، الامام العادل. وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے. وہ جوان ہوا ہے عبادت کرتے ہوئے، جوان ہو گیا عبادت کرتے ہوئے، شروع سے عبادت میں لگا رہا. یہ نہیں کہ 900 چوہے کھانے کے بعد بلی حج کو جا رہی ہے، ایسا نہیں. ہوش سنبھالا، لگا ہوا ہے، اس کی عبادت، جوانی گزر رہی ہے، جوان ہو رہا ہے، نشوونما پا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، وہ جوانی اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جس آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی اور مسجد کے کام کاج کے لیے بھی. اللہ کے نبی نے کہا، اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، مومن ہے وہ آدمی. تو نماز کے لیے بھی دل لگا ہوا ہے. عشاء پڑھ کے گیا تو فجر میں اسے آنا ہے، فجر پڑھ کے گیا تو ظہر کے لیے سوچ رہا ہے، ظہر پڑھ کے گیا تو عصر کے لیے چھوڑ رہا ہے، یا مسجد میں جو بھی کام کاج ہے، دینی مجالس ہے، تقریریں سننی ہے، کچھ بنانا ہے، کچھ بگاڑنا ہے، کچھ انتظام کرنا ہے، جو لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ورجل قلب معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور دو ایسے لوگ جن کی آپس میں محبت ہوئی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. کسی سے اس لیے دوستی اور محبت ہے کہ اللہ والا ہے، یہ نیک آدمی ہے، اس لیے میری دوستی ہے، اور اس سے کنارہ کشی بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ پر نہیں ہے، اسی لیے اس سے کنارہ کشی ہو رہی. اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی. تو ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے حشر کے میدان. وَرَجُلٌ طَلْبَتَهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایک وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت جو اعلیٰ منصب والی بھی ہے، بڑے ہستی والی بھی ہے، اور پیسے والی خوبصورت بھی ہے، تنہائی میں اس کو بدکاری کے لیے بلائے تو کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اپنے اپنے دلوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ کیا یہ دل ہمارے اندر ہے کہ اگر ہمیں ایسا موقع ملے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے لیے کہہ دیں کہ ہم اللہ کا ڈر ہے، ہم بدکاری نہیں کر سکتے،
ایسا دل رکھنے والا اور ایسی بات کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرے اور رو دے. اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے انسان، اللہ اکیلے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے ڈر اس کے خوف سے رو دے، وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ پائے گا. اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے حشر کے میدان کے اندر وہ ہوگا. اور ایک حدیث سناتا ہوں اس پر، اس سے آگے بڑھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے مسلمان کا. لا یظلمہ، ظلم بھی نہ کرے اپنے بھائی پر، ولا یسلمہ، اسے بے یار و مددگار بھی نہ چھوڑ دے. کوئی آپ کا بھائی ہے کسی پریشانی میں پڑ گیا تو آپ یہ سوچیں ارے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی آپ کا بھائی ہے، اس لیے بھائی ہے، دینی بھائی ہے، کسی پریشانی میں تو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دو. اور کہا ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرے. اگلے دو ٹکڑے میدان حشر کے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ومن فرج کربۃ عن مسلم، اگر کوئی کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی مسلمان کی کوئی پریشانی آپ سے دور ہو جاتی ہے، فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کی کوئی پریشانی دور کر دے گا. دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پریشانی چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ کے طاقت کے دائرے میں ہے، آپ مدد کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. سودا بہت آسان، بہت سستا سودا. اور اگلا ٹکڑا ہے ومن ستر مسلما ستر اللہ عنہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. پردہ پوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تو انسان تہمت لگاتا ہے، کوئی کیا ہی نہیں ہے، کوئی برائی کسی کے اندر ہے ہی نہیں، پھر بھی کہتا ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر وہ برائی ہو بھی، کوئی غلطی کر بھی جائے تو آپ اس کو ڈھانکو، اس کو پردہ ڈالو، اس کو اڑاؤ مت، اس کی عزت کو نیلام مت کرو. اللہ کے جہاں بہت سارے نام ہیں، وہی اللہ کا نام ایک ستار ہے. ستار کا مطلب ڈھانپنے والا، پردہ ڈالنے والا. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ اگر آپ کسی مسلمان کے گناہ پر، غلطی پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا اس سے غلطی ہوئی، آپ سمجھا سکتے ہو اس کو اکیلے میں، لیکن اس کی عزت کو نیلام مت کرو، اسے ڈنکے کے چوٹ پر باہر مت لاؤ، ڈھانپ دو اسے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ آپ کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا. اور اللہ جب آپ کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا تو اس کی سزا بھی اللہ نہیں دے گا. انسان کو جو نام اعمال ملے گا قیامت کے دن، انسان لے کر کے کہے گا کہ میرے نام ہاؤ مقرو کتابیا، میرے نام اعمال کو کون پڑھے گا؟ قیامت کے جب انسان کو نام اعمال ملے گا تو کچھ لوگ لے کر کے جو جنتی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ارے دیکھو میرا، دیکھو میرا، دیکھو میرا نام اعمال دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو برائیاں اس انسان نے کی تھی اللہ اس کی پردہ پوشی کر دے گا، وہ برائیاں وہاں دکھیں گی نہیں نام اعمال کے اندر، اس لیے دکھائے گا. ورنہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین ستار ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، وہ آپ کے گناہ کو ڈھانپ دے گا. اگر آپ نے کسی انسان کے گناہ کو دنیا کے اندر ڈھانپا، عزتوں کو نیلام مت کرو. انسان جو ہے ہو جاتی کبھی کبھی غلطی، آپ ڈھانپو، اکیلے منہ سے سمجھا سکتے ہو، اللہ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی آخرت کے اندر کرے گا. میرے بھائی اب آئیے تھوڑی سی باتیں جو ہے حساب و کتاب کے متعلق کچھ ہو جائے، 15-20 منٹ اور. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے کہ ان کا وقت آ جائے گا، ان کے پاس حساب و اقتربا، ان کا حساب و کتاب، انسان کا وقت آ جائے گا حساب و کتاب کا، اور وہ لوگ غفلت میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت آ جائے گا اور وہ لوگ غفلت میں رہیں گے. سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے حقوق اللہ کے متعلق
اللہ کے جو بندوں کے حق ہے اس کے متعلق جو سب سے پہلے حساب ہوگا، جو اللہ اور ہمارے درمیان ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، اس میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا حساب صحیح ہو گیا، پاس ہو گئے اس کے اندر، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو تمام اور جو اعمال ہے اس میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز کا معاملہ خراب ہو گیا، اس کا حساب نہیں دے پائے، برابر کے پھنس گئے، ناکام ہو گئے، تو ساتھ کے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، بعد کے اس میں بھی آپ پھنس جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ الدماء، قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا خون قتل کے بارے میں، تو یہ بندوں کے درمیان ہے، بندوں کے درمیان خون کا حساب پہلے ہوگا۔ البتہ جو انسان اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے وہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور وہاں حساب و کتاب میں حقوق کے معاملات پر بہت سختی ہے۔ بندوں کا جو حق ہے وہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ معاف کر سکتا ہے، آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو انسان کا انسان سے تعلقات ہیں، جو حساب و کتاب ہے، وہ بندہ جب تک نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ ایک روایت دیکھیے، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والعدب باب تحریم الظلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا، اتدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم ولا متاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تو وہی ہے جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، فقیر اور غریب وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا حشر کے میدان میں، بصلاۃ وزکاۃ وصیام، نماز کی نیکی لے کر کے، روزے کی نیکی لے کر کے، زکوٰۃ کی نیکی لے کر کے، بہت نماز پڑھا ہے دنیا میں، بہت روزے رکھے ہیں دنیا میں، خوب زکوٰۃ دیا ہے، بڑی نیکی اس کی ہے اس کے پاس، لیکن یاتی کشتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہے دنیا میں، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگایا ہے کہ اس کی بیٹی ایسی، اس کا بیٹا ایسا، عورتیں بہت تہمت لگاتی ہیں، کسی پر تہمت لگایا ہے، وَأَكْلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہے، سَفْكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا ہے، وَضَرْبَ هَذَا، کسی کو مارا ہے، کسی کو ڈانٹا ہے، کسی کو جھڑکی دی ہے، کسی کو آنکھیں دکھائی ہے، یعنی نیکی تو خوب کیا ہے نماز روزے کی، لیکن ادھر بندوں کو بہت ستایا ہے، بہت لوٹ پاٹ مچایا۔ اب حشر کے میدان میں جب آئے گا تو جو لوگ جن کو اس نے مارا ہے، ڈانٹا ہے، کھایا ہے، بےمانی کیا ہے، وہ لوگ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ آدمی ہمارے اوپر ظلم کیا دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی نیکی لے لو، اس کی نیکی اللہ تعالیٰ اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو بانٹ دے گا، جس کو مارا تھا، جس کو ستایا تھا، جس کا بےمانی کیا تھا، جس کو تہمت لگائی تھی، جس کو گالی دیا تھا، وہ سب اس کی نیکیاں لے کر کے چلے جائیں گے، ساری نیکی ختم ہو جائے گی اس کی۔ لیکن ابھی اور لوگ بچے ہیں، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ تو نیکی اس کی ختم ہو گئی، ہم کو بھی مارا تھا، ہم کو بھی گالی دیا تھا، ہم کو بھی ستایا تھا، ہمارا بھی بےمانی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نیکی تو اس کی ختم ہو گئی، تو ان کے جو گناہ رہیں گے، ہر انسان کے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا تم اپنے گناہ ان کے اوپر ڈال دو، تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کی تمام نیکیاں ختم، اور دوسرے کے گناہ بھی اس کے اوپر آ گئے، حالانکہ بڑی نیکیاں کر کے گیا تھا، وہ فقیر آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم طرح فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، سب کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں چلا گیا میرے بھائیوں، کیوں جہنم میں چلا گیا؟ نماز روزہ ہر جگہ خوب کیا تھا، لیکن جو بندوں کے حقوق تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے اس کی نیکی دوسرے کو دے دی گئی۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ نے کہا کہ لَتُوَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى تُقَادُ لِلشَّاةِ الْجُرْجَ مِنَ الشَّاةِ الْقُرْبَىٰ، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور دلوائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جس کے پاس سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دے گا اور کہے گا اتنا تو اس کو مار لے۔ جانوروں تک
یہاں تک کہ چیوٹی سے چیوٹی کا بدلہ بھی اللہ دلوائے گا. اور ہم تو بیٹھے ہیں, ہماری نیکیاں ساری وہاں ختم ہو جائیں گی میرے بھائیوں. وہاں پر جو حساب ہوگا, اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کا ایک یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بندوں پر پیش کرے گا. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ پیش کرے گا اور کہے گا تم نے اس میں کیا کیا. ایک روایت دیکھیے, صحیح مسلم کتاب الجہاد اور کتاب الامارہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسے آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا, رجل قد استشہد, وہ آدمی شہید ہو گیا تھا دنیا میں اپنی جان اللہ کے لیے دے دیا. فعرفا نعمہا فعرفہا, اللہ نعمتوں کو پہچان کروائے گا. اللہ کہے گا دیکھو میں نے تم کو بہادری دی تھی, تمہارے پاس ہتھیار دیا تھا, تمہیں طاقت دیا تھا, تمہیں موقع دیا تھا, تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا یا ربی قاتلت فیک حتی تشہد, رب العالمین میں تیری راہ میں لڑا, میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہے کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے. انک قاتلتا لیقال جری, تو اس لیے لڑ رہا تھا تیرے جی میں یہ بات آ گئی تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے. تو اللہ کی رضا نہیں رہ گئی تھی, آخرت کے اندر اللہ اس کا بدلہ دے, وہ نہیں رہ گیا تھا. تیرے جی میں ریاکاری بیٹھ گئی تھی, جی میں تیرے دل میں یہ آ گیا تھا کہ لوگ کہیں میں لڑ رہا ہوں تو لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے. فقط قیل, دنیا میں کہہ دیا گیا کہ تو بڑا بہادر. نیت بدلنے سے دیکھیے اتنی بڑی نیکی کا کس طرح سے وہ ابالے جان بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہے. صبح صحبہ بھی علی وجہہ حتی القی فی النار, پھر پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. ورجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن, ایک آدمی کو ایسا بلایا جائے گا جس نے علم سیکھا, سکھایا اور قرآن پڑھایا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پہچان کروائے گا اور وہ انسان پہچان لے گا اس نعمت کو. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فما عملت فیہا, تو نے کیا عمل کیا؟ میں نے تمہیں پڑھانا سکھایا اور موقع دیا, تو نے کیا کیا؟ قرأت فیک القرآن تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن, اللہ میں نے پڑھایا, میں نے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ کہے انک تعلمت القرآن لیقال قاری, تم نے اس لیے پڑھا تاکہ تمہیں یہ کہا جائے, تمہارے جی میں آ گیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے, تمہارے جی میں آ گیا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے. تمہارے جی کے اندر اخلاص نہیں تھا کہ اللہ اس کے بدلے ہمیں جو ہے اس کی اجر دے, تو دنیا میں کہہ دیا گیا. ریاکاری تمہارے جی کے اندر آ گئی تھی, اب پکڑا جائے گا اور اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا قد عطاہ اللہ من اصناف المال ووسع علیہ, جسے اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا, ہر قسم کا مال دیا تھا, بہت مالدار بنایا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت پہچان کروائے گا کہ میں نے تم کو اتنا مال دیا تھا, کیا کیا تم نے؟ تو کہے گا کہ یا ربی ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا لک الا انفقت فیہا لک, جہاں تو پسند کرتا تھا کہ مال خرچ ہو, وہاں میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا, ہر جگہ میں نے اپنا مال لٹا دیا رب العالمین تیرے راستے میں. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا, تو جھوٹ بولتا. انک انفقت لیقال جواد, تو نے کیا تو ہے ٹھیک ہے, لیکن تو اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے, بہت دیتا ہے. تیرے جی کے اندر ریاکاری آ گئی تھی. فقط قیل, دنیا میں کہہ دیا گیا. ثم امر فصعب علی وجہہ حتی القی فی النار, پھر حکم دیا جائے گا اور گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کی پہچان کروائے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد حتی تسأل عن اربع, انسان اپنے قدم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا. حساب و کتاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, جب تک 4 باتوں کا جواب نہ دے دے وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. اب عمر فیما افنا, عمر کا پورا حساب ہوگا. 60 سال 50 سال 70 سال 100 سال جو زندگی تھی, پورا بتاؤ تم نے اس کے اندر کیا کیا. میرے بھائی, یہ جو ٹورنامنٹ دیکھنے میں اور مووی دیکھنے میں اور گپاسٹنگ کرنے میں وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں, اللہ کو ہم کیا دیں گے؟ 24 گھنٹے کے بارے میں ابھی جانا آپ بستر پہ سونا, تو سوچ لینا کہ 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا ہے, ہمارا کون سا وقت اللہ کے لیے گزرا ہے اور کون سا وقت ہم نے برباد کر دیا. اپنے وقت کا, اپنی عمر کا پورا حساب دینا پڑے گا. وعن علم ہی ما عمل بھی, اور جو جانکاری تھی, جو علم تھا, اس پر کتنا عمل کیا وہ بتانا پڑے گا.
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جیسے ریٹن فائل بناتے ہیں جو گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں سے آیا یہاں گیا، اس میں لوگ جھوٹ بوٹ بول دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو پورا ریٹرن دکھانا پڑے گا پوری زندگی کا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں گیا تھا. کمائی کے حرام ذریعے بھی نہیں ہونے چاہیے اور خرچ کے بھی حرام ذریعے نہیں ہونے چاہیے، سب دکھانا پڑے گا اللہ رب العالمین کیا. میرا اکتسبہ فیما انفقا، نہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے، وہاں ہل نہیں سکتے ہو قدم وہاں سے جب تک جواب نہ دے دو. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور جسم کو کہاں گلایا. یعنی انسان ایک عمر ہوتی ہے کہ مضبوط ہوتا ہے، دھیرے دھیرے عمر ڈھلتی ہے تو اس کے تمام اعضاء قوتیں کمزور ہوتے جاتے ہیں، تو یہ جسم گلتا ہے دھیرے دھیرے. یہ کس چیز میں؟ عیاشیوں میں، ایسو عشرت میں، کہ اللہ کی عبادت میں، دین کے کام میں کہاں گلا ہے. اس کا بھی حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا پڑے گا. بس بچے اتارے، میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. حساب و کتاب کا ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو واجبات اور فرائض کو چھوڑا ہے اس پر اللہ تعالیٰ تحدید کرے گا، ڈانٹے گا. ایک روایت صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے آدم کے اولاد، اے انسان، میں بیمار تھا تو دیکھنے نہیں آیا. تو انسان کہا، یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، میں تم کو دیکھنے کیسے آتا، آپ اللہ رب العالمین ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرضا، تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا. اما علمت انک لو وجدته لوجدتنی عند ذلک، تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اسے دیکھنے گئے ہوتے، اس کی عیادت کرنے گئے ہوتے، تو مجھے اس کے پاس پاتے. یعنی گویا کہ بیماروں کی عیادت کرنا اگر انسان نے نہیں کیا ہے تو اللہ پوچھے گا کیوں نہیں ایسا کیا. اسی میں آگے ہے اللہ تعالیٰ کہے گا، یا ابن آدم میں نے تم سے کھانا طلب کیا، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تم نے کھلایا نہیں. بندہ کہے، یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں کیسے کھلاتا، تو اللہ رب العالمین ہے. اللہ کہے گا، اما علمت، تجھے معلوم نہیں ان عبد فلان استطعمک، میرا فلاں بندہ تم سے کھانا مانگا تھا تم نے کھلایا نہیں. تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اسے کھلائے ہوتے تو اس کا ثواب میرے پاس پاتے. اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کہے گا، یا عبدی، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، انی استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا، رب العالمین میں کیسے پانی پلاتا، تو اللہ رب العالمین ہے. اللہ کہے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ان عبدی فلان قد استسقاک، میرا فلاں بندہ تم سے پانی مانگا، اگر تم اسے پانی پلائے ہوتے تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتے. تو انسان جو واجبات چھوڑ دیتا ہے، فرائض چھوڑ جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اسے تحدید کرے گا، ڈانٹے گا. ایک روایت ہے سنن ترمذی کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کر لے گا، اپنے بالکل قریب کر لے گا اس کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اسے، افعلت کذا افعلت کذا، تم نے ایسا کیا ہے، تم نے ایسا گناہ کیا ہے. تو بندہ اقرار کرتا ہے، انسان جو دنیا میں گناہ کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ خود بیان کرے گا. تو نے ایسا کیا تھا نا، تو نے ایسا کیا تھا. بندہ کہے گا ہاں ہاں کرتے جائے گا، اقرار کرتے، حتی اذا قرر بجنوبہ ورأى فی نفسہ انہ ہلک، یہاں تک کہ جب سارا اقرار کر لے گا اور سوچے گا کہ اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تیری تمام خطاؤں کو پردہ ڈال رہا ہوں، تیری خطاؤں پر پردہ پوشی ڈال رہا ہوں. میرے بھائیو، دو تین آیتیں میں آپ کو سنا دوں حساب و کتاب کی سختی کے متعلق. حساب و کتاب جب ہوگا تو اولاً جو فرشتے لکھتے ہیں، سورہ قاف کے اندر ہے، اذ تلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے اوپر دو فرشتے ہیں، جو بھی انسان بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، تو وہ لکھا ہوا پیش کیا جائے گا. انسان اسے جھٹلا دے گا، کہے گا نہیں انہوں نے غلط لکھا ہے، بچنے کے لیے مرتا کیا نہ کرتا. انسان کہے گا نہیں انہوں نے غلط لکھا، میں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، وہ زمین خبریں بیان کرے گی. سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، اذا زلزلت زلزالها اخرجت اثقالها وقال العلماء يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی خبر بیان کرے گی. انسان کہے گا میں نے چوری نہیں کیا تھا، لیکن جہاں چوری کیا تو زمین بولے گی کہا اس نے چوری کیا تھا، زمین بولے گی. اور انسان کہے گا یہ بھی جھوٹ ہے،
تو کیمرہ لگا ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیمرہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی سورہ زلزال کی آخری آیت ہے کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اسے بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضا ہے، جو ذرات ہیں، اس کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے اندر ریکارڈنگ کا مادہ ہے. یہ پوری ویڈیو بن رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پوری زندگی کا ویڈیو دکھا دیا جائے گا. جو آپ کہیں گے فرشتوں نے غلط لکھ لیا ہے، یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ زمین جھوٹ بول رہی ہے، ویڈیو دکھا دیا جائے گا آپ نے ایسا کیا. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ انسان اسے بھی جھوٹا کہے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا، کہ انسان اللہ تعالیٰ جب سب کو جھٹلا دے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم زبانوں پر تالا لگا دیں گے. انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، زبان گواہی دیں گے. یہ تمام چیزیں اعضاء اور زوارح بولیں گے انسان کے کہ ہاں اس نے ایسا کیا تھا، یہاں چل کر کے گیا تھا، یہ غیر محرم کو دیکھا تھا، یہ حرام کام کو سنا تھا. یہ اعضاء انسان کی گواہی دیں گے. اس میں سخت امتحان ہے. اس لیے تمام دعاؤں کے ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ رب العالمین ہمارا آسان حساب لے. تو کچھ باتیں ہوئی آپ کے سامنے، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہے، اور میدان حشر بہت بھاری دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، بہت سارے مناظر وہاں پہ ہوں گے. بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہیں. جو ممکن ہوا میں نے وقت میں اپنے کہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے جس کی وجہ سے آخرت کے اندر عذاب ہوگا، حشر کے میدان کے اندر کٹھنائیاں ہوں گی. رب العالمین ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارے حشر کے میدان میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھے، ایمان پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء. فضل الشیخ ابو بکر سلفی حفظہ اللہ جو حشر کے احوال کے موضوع پر بڑا ہی پرمغز خطاب بیان کر رہے تھے، اور ہمیں یہ یاد دلا رہے تھے کہ آیا جو ہماری آنے والی زندگی ہے وہ کس انداز کی ہوگی، اور کس طرح ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ زندگی جو آئندہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد آئے گی اس میں ہمیں کامیابی و کامرانی مل سکے. شیخ محترم نے بڑے ہی بہتر انداز میں قیامت کے مناظر کو، کس طرح ایک انسان اپنے گناہوں کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذلیل رسوا ہونے والا ہے، اس پر ہمیں مستفیض کیا، اور ہمیں یہ بتلایا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان تمام تر اعمال سے بچانے کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذلیل رسوا کرنے والے ہیں. اسی طرح ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے بنا پر اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اس کے متعلق بھی کچھ باتیں بتلائی جو ہمارے لیے بڑی ہی مفید ہیں اور کارگر ہیں. لہٰذا ہمیں شیخ محترم کی ان تمام تر باتوں کو سن کر اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں داخل ہو، نہ کہ ان بندوں میں جو میدان محشر میں تباہی کا شکار ہونے والے ہیں، ذلیل رسوا ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ الہ العالمین شیخ محترم کے علم میں مزید اضافہ فرما، اور بارہا ہمیں شیخ محترم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین.